جہلم کا سب سے بڑا قبرستان کسی مسلمان نے نہیں وقف کیا تھا، لیکن وقف کرنے والے کی زندگی کا خاتمہ مسلمان ہونے پر ہوا تھا۔ محسن اسلام محسن جہلم ٹنڈن رام پرساد۔ بہت ہی کم افراد نے یہ نام سنا ہوگا۔ یہ واقعہ ہے 1933 کا۔ جناب ٹنڈن رام پرساد نواب آف دکن، جس کی تقریباً پونے 2 مربع زمین جہلم میں موجود تھی اور ان کی زیادہ تر اراضی دکن بھارت میں موجود تھی، ان کی ایک رہائش جو کہ اس زمانے میں بہت عالیشان رہائش گاہ باغ محلہ نزد صرافہ بازار جہلم میں برلب دریائے جہلم، یہ عمارت ابھی بھی واقع ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، نواب آف دکن ٹنڈن رام پرساد ایک انتہائی رحمدل اور درویش صفت انسان تھا، گو کہ یہ شخص انتہائی امیر کبیر اور نواب خاندان کا اکلوتا وارث تھا جو کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ اہل جہلم میں صرف چند افراد جانتے ہوں گے، نواب آف دکن اکثر اوقات اپنی اراضی دیکھنے دکن سے جہلم تشریف لاتے اور ان دنوں بھی وہ جہلم ڈھولک عبداللہ نزدیک اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ایک بوڑھی عورت کا جنازہ لیے ان کے پاس گزرے۔ نواب آف دکن سمجھتے کہ شاید یہ کوئی بیمار آدمی ہے اور اس کے کسی حکیم کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہی باغ محلہ کے افراد اسی طرف جنازہ لے کر واپس آ گئے۔ نواب ٹنڈن رام پرساد بھی اسی راستے پر کھڑے اپنی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ اظہارِ ہمدردی انہوں نے ان افراد میں کسی نے پوچھا کہ اب اس مریض کا کیا حال ہے؟ مرحومہ کے ایک بچے نے رو رو کے ساری داستان سنائی کہ ان کی 2-3 جاننے والوں نے اپنی زمین میں اس کی والدہ کی قبر بنانے سے صاف انکار کر دیا ہے اور اب ہم اس عورت کو قبر اپنے ہی گھر بنانے کے سوا کوئی اور چارہ نہ ہے۔ نواب صاحب یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور بے شک اللہ کی رضا و مرضی کے بغیر نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی برائی، چنانچہ اللہ پاک نے ٹنڈن رام پرساد کے دل میں اس مرحومہ کے لیے رحم ڈالا اور نواب صاحب نے مرحومہ کے بچوں کو پاس بلایا اور یکدم حیرت انگیز پیشکش کر دی کہ اگر آپ کے مسلمان بھائیوں نے میت دفنانے سے انکار کیا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ زمین یہ جائیداد ادھر ہی رہ جانی ہے، البتہ ہم سب انسانوں نے جلد بدتیر دنیا سے چلے جانا ہے۔ آپ لوگ میری اس زمین جس جگہ چاہتے ہو اپنی والدہ کو دفن کر دیں اور آج اسے میں اپنی ہی یہ 2.25 مربع زمین مسلمانوں کے قبرستان کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی سب مسلمانوں کے آنکھوں میں تشکر سے آنسو آ گئے اور مرحومہ کو دفنانے کے بعد فاتحہ خوانی کی گئی اور ٹنڈن رام پرساد کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی، چنانچہ یہ دعا بارگاہ الہی میں جلد ہی قبول کر لی گئی اور چند روز بعد ہی ٹنڈن رام پرساد ایک ولی کامل سید بخاری شاہ صاحب کے ہاتھوں سے شرط پر اسلام قبول کیا کہ میں اپنا نام تبدیل نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ٹنڈن رام پرساد کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھول دیے اور نواب صاحب اسلام قبول کرنے کے کچھ عرصے بعد دکن شریف تشریف لے گئے اور اپنے وکیل کی ہمراہ یہ بات کہی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جہلم کے قبرستان میں دفنایا جائے۔ چنانچہ چند سال بعد یعنی قیام پاکستان سے 5 سال قبل 1942 کو جہلم اور پاکستان کے مسلمانوں کی محسن اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے اور ان کی میت دکن سے ان کی ذاتی گاڑی میں جہلم لائی گئی اور جہلم میں بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے جنازے میں شرکت کی۔ جہلم کے اس عظیم قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج جہلم کے تقریباً ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اس عظیم قبرستان میں سپرد خاک ہے اور آج بھی جہلم کے باسی عظیم اور ٹنڈن رام پرساد کی محبتوں اور احسان کے قرضدار ہیں۔ ہمیں صرف اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، سورہ آل عمران
تو کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے ایسی آنے والی ویڈیو